बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 6 अप्रैल है, साल 2021। नून लीग के अरस्तू और आबासी की तारीखी बेइज्जती हुई है। उन्होंने अपनी औकात देख ली है। इस पर तफसील से आज मैं वीडियो में बताऊंगा। वजीर आजम के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में एक तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई है। मामला क्या है, इस पर भी बात करेंगे। जरदारी गैंग के एक MNA समेत 19 अफराद को तलब किया गया है। इस पर आज सबसे पहले हम बात करेंगे। इस वक्त सूबा सिंध के हालात हम रोज डिस्कस करते हैं कि करप्शन और सिफारिश के बगैर वहां कोई काम नहीं होता और सरेआम कुत्ते आवाम को काट रहे हैं। और कल भी एक वीडियो वायरल हुई और इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बूढ़ी गरीब खातून जिसको कुत्ता काट गया है और वो गली के अंदर बेजारो मददगार पड़ी हुई है, लेकिन इसके बावजूद एक जस्टिस साहब आफ्ताब साहब ने फैसला दिया, फरियाल तालपुर की रुकनीयत को मुअत्तल किया। तो यहां पर फवाद चौधरी जैसे लोग भी उस पर तनकीद कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने और जज साहब ने वादे तौर पर कहा कि बल्दियाती निजाम आप इफेक्टिव नहीं होने देते और दूसरी तरफ आप MPA बनते हैं, कराची जाकर बैठ जाते हैं, आपकी तो लग्जरी लाइफ है, लेकिन पूरे जो सिंध की आवाम है उनको आपने कुत्तों के आगे फेंक दिया है। तो ये बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती और आपके इसके लिए जवाबदेह है। और सिंध हाईकोर्ट ने उस एक रुकनी जो जज थे उनका फैसला मुअत्तल किया, यक रुकनी बेंच का। लेकिन अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से आवाम के साथ इस वक्त सिंध के अंदर जुल्म और सितम हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो करप्शन है उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो मामलात आगे बढ़ चुके हैं। अब ये रमेश लाल एक MNA है पीपल्स पार्टी के, इन पर भी आमदन से ज्यादा सजात का रेफरेंस बनाया गया है और पता चला है कि इन्होंने भी बहुत ज्यादा लूट मार की है और नैब ने इनको तलब किया है। और इसके अंदर जो इल्जाम मैं बता चुका हूं, अहले खाना को भी बुलाया गया है और रमेश लाल की वालदा, 2 भाई और दीगर रिश्तेदारों को भी आमदन से ज्यादा असासाजात की तफ्तीश में शामिल किया गया। रमेश लाल समेत मजमूई तौर पर खानदान के 19 अफराद को तलब किया गया और जराये ने बताया कि नैब ने जवाब मांगा है कि उन्होंने 1 अरब से जायद के असासे कैसे बनाए। PPMNA से 50 करोड़ से जायद की मेडिसन कंपनी, रेजिडेंसी और अपार्टमेंट्स की तफसीलात भी तलब की गई है और नैब ने रमेश लाल को नोटिस जारी किया है। अब ये उस नोटिस जारी होने के बाद पेश भी हो चुके हैं और कोई जवाब नहीं है, चूंकि इतने असासे बन गए सब लोगों के। आप देख लीजिए, सियासत में आने से पहले कोई मोटरसाइकिल पर था, किसी ने कोई थोड़ी बहुत 86 मॉडल कार ली हुई थी, लेकिन अब वो बड़े बड़े बंगलों के मालिक, बैरून मुल्क तक उनकी जायदादों का एक वसी जो सिलसिला है वो फैला हुआ है। और फिर जब इनसे पूछा जाता है तो इतना कमजोर निजाम है इस मुल्क का कि उसके अंदर ये बच निकलने के अंदर कामयाब हो जाते हैं। अब एक दूसरी बड़ी डेवलपमेंट आई है और वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ एक तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई है। अब ये वो मुस्लिम लीग नून है जो जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ भी ट्रेंड बनाती है। मुझे क्यों निकाला की तहरीक के अंदर जजों को गालियां निकाली जाती हैं, एहतसाब अदालत के जजेस पर हमले किए जाते हैं। लेकिन आज आखिर वो कौन सी बात कर दी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिसकी वजह से एक वकील साहब को आगे किया गया और दरखास्त दायर कर दी गई। अभी 2 दिन पहले की बात है, वजीर आजम ने फरमाया कि हम जो जाली बीमार नवाज शरीफ था उसके लिए 7 अरब के बांड लेना चाहते थे, इंडिमनिटी बांड यानी श्योरिटी बांड। लेकिन मुअज़्ज़ज़ अदालत ने कहा कि 50 रुपए के स्टाम्प पर इसको जाने दो। तो ये अगर अदालत भी तावन करे तो ये कौमी चोरों के लिए बच निकलना बड़ा मुश्किल हो जाए। अब ये वो बात है जिस पर दरखास्त दायर कर दी गई और दरखास्त के अंदर क्या इस्तदा की है और आज इसकी समाअत भी हुई है, उस पर भी हम बात करेंगे। अब पहले आप जरा इसका थोड़ा मतन सुन लें। अब हाई कोर्ट के अंदर सरदार फरत मंजूर चांडियो एडवोकेट हैं ये, इन्होंने वजीर आजम के खिलाफ ये आईनी दरखास्त दायर की है जिसमें वजीर आजम के पर्सनल सेक्रेटरी, उनके साथ सेक्रेटरी इतलाआत, चेयरमैन पैमरा और चेयरमैन PTV को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 4 अप्रैल 2021 को PTV से लाइव प्रोग्राम नशर किया गया जिसमें वजीर आजम इमरान खान सवालों के जवाबात दे रहे थे। वजीर आजम के मज़कूरा प्रोग्राम में अदलिया मुखालफ बयान दिया है और पंजाब पैगाम के जरिए अदलिया के जजों पर नवाज शरीफ से ताल्लुकात का इल्जाम लगाया गया है। दरखास्त में मजीद कहा गया है कि वजीर आजम ने नैब की नाकस तफ्तीश का जिम्मेदार जजेस को ठहराने की कोशिश की है। वजीर आजम ने अपने अल्फाज से आइन के आर्टिकल 204 की खिलाफ वर्जी की है जो तौहीन अदालत के जुमरे में आती है। इमरान खान आर्टिकल 68 और 114 के खिलाफ वर्जी के भी मुर्तकिब हुए हैं, जो हत्ता के पार्लियामेंट में भी अदलिया के खिलाफ इस तरह के तौहीन अमेज बयानात की ममानियत करते हैं। इस तरह के तर्ज अमल को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जा सकता
اور اس سلسلے میں فوری کارروائی کی ضرورت ہے تاکہ معزز ججز کے وقار کو بحال رکھا جائے۔ معزز ججز کے جو وقار ہے اس کی بحالی کے لیے یہ درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ ماضی میں توہین عدالت بار متعدد بار اسٹیک ہولڈرز کو سزا ہوئی۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اس میں سیر فہرست ہے جنہیں اس وقت سزا ہوئی جب وہ وزیر اعظم کے منصب پر فائز تھے۔ تو اس میں وزیر اعظم کو مستقل طور پر عدلیہ اور معزز ججز کے خلاف اس طرح کے توہین آمیز بیانات دینے سے روکا جائے اور اس طرح کا توہین آمیز مواد نشر کرنے ان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر کے وضاحت طلب کی جائے۔ اب توہین کون سی ہوئی ہے عدالت کی؟ توہین کیا ہوئی ہے معزز ججز کی؟ درخواست کے اندر وہ بتانا چاہتے ہیں جو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم قومی چوروں ڈاکوؤں کو پکڑنا چاہتے تھے، 7 ارب کے شورٹی بانڈ لینا چاہتے تھے، لیکن ہماری معزز عدلیہ نے مہربانی فرمائی اور جعلی بیمار ہو کر ایک چور ڈاکو قومی مجرم اشتہاری بھگوڑا وہ لندن فرار ہو گیا اور اب ہم کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ اگر یہ اس طرح کی توہین اگر معاملات چلیں گے تو اب یہ قابل سماعت قرار دینے پر جو ہے عدالت نے جواب طلب کیا ہے اس وکیل صاحب سے 9 اپریل کو، اور آج اس کی جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر مختصر سماعت ہوئی ہے کہ آپ اس پر دلائل دیں کہ کیا یہ درخواست وزیر اعظم کے خلاف قابل سماعت ہے یا نہیں ہے۔ تو اب 9 اپریل تک اس کی جو اگلی کارروائی ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ کس طرح کے لوگ ہیں، آگے ایک وکیل صاحب کو کرتے ہیں، دوسری طرف ججز کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ان کا کام چلتا رہتا ہے، اور اب یہاں پر ایک شکوہ اور شکایت کی گئی ہے اور اس کو بھی توہین عدالت کے زمرے میں لانے کی جو ہے وہ کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا عمل ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ نون لیگ کے ارسطو، افلاطون، عباسی یہ بڑے لیڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مریم ہو، حمزہ ہو، شہباز شریف یا نواز شریف جو ان کے ذاتی نوکر ہیں، یعنی ان کے جو خاندان کے نچلے درجے کے بھی لوگ ہیں، وہی اصل میں مسلم لیگ ہے اور یہی موروثیت ہے، کیونکہ ان پارٹیز کے اندر کبھی جمہوریت پیدا ہی نہیں ہوئی اور جمہوریت کی یہ پیداوار ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ان کی جو باقی تھوڑا بہت بولتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی گالی دے رہا ہے، کبھی کوئی بات کر رہا ہے، تو وہ الٹیمیٹلی ان کی کوئی وقت اور حیثیت عام جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز، ان کی حیثیت میں نہیں ہوتی۔ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ نوکر ہیں شریف مافیا کے، ان کے کیا اوقات ہے۔ اب یہاں پر آج کل آپ کو علم ہے کہ مریم بیمار ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ حالات اس طرح کے ہیں کہ نواز شریف بیرون ملک فرار ہے، حمزہ جو ہے وہ اپنے اجلاس کر رہا ہے اور زیادہ ایکٹیو نہیں ہے پی ڈی ایم کے اندر، اور دوسری طرف شہباز شریف جیل میں ہے۔ تو پیچھے کسی مرتبہ کسی ٹائم یہ ایکٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی لیڈر ہیں، عباسی اور یہ احسن اقبال۔ تو ان دونوں کو بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایک تو جو ہے اختلاف رائے پیدا ہو گیا، دھڑے بندی ہو گئی ہے سندھ کے اندر اور بلوچستان مسلم لیگ نون کی تنظیم کے اندر، اور انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ حل نہیں کر پا رہے۔ اس حوالے سے باضابطہ طور پر طارق عزیز صاحب نے خبر بھی دی ہے روزنامہ دنیا کے اندر، اور وہ بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے پارٹی میں اختلافات اور تنظیم میں مختلف دھڑوں کا نوٹس لیتے ہوئے احسن اقبال کو پھر ہدایت کی ہے کہ وہ صوبائی صدور کے ساتھ مشاورت کریں۔ بلوچستان اور سندھ کے اندر بہت زیادہ دھڑے بندی ہے، بہت سے لوگ آنا چاہتے ہیں الیکٹیبلز پارٹی کے اندر، لیکن جو صوبائی صدر ہے بلوچستان کا کاکڑ، اس کی وجہ سے وہ نہیں آ رہا ہے، تو دوبارہ سے جائزہ لے۔ اور سندھ کی ہماری تنظیم بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، آپس میں ان کے اختلافات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس سے پارٹی کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس کی فہرستیں تیار کریں، تنظیمیں نو کریں اور یہ معاملات جلد از جلد حل کریں۔ اب یہ تو لیگی ارسطو کو کیا، اب دوسری طرف عباسی اور لیگی ارسطو انہوں نے ایک اجلاس طلب کیا، اور اس اجلاس کے اندر چوتھا حصہ بھی اراکین شرکت نہیں کی۔ انہوں نے بتایا کہ آپ 2 ٹکے کے آدمی ہو، ویسے ہی نعرے لگاتے ہو، ہم آپ کے اجلاس میں نہیں آئیں گے۔ اب یہ نون لیگ کے لوگوں کو بلایا گیا، مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس حاضری کم ہونے کی وجہ سے منعقد نہیں ہو سکا، جس کے باعث ایجنڈا زیر بحث نہیں لایا گیا۔ 1/4 ارکان اسمبلی مقررہ وقت پر اپوزیشن چیمبر میں موجود تھے۔ حاضری ہونے کے باعث یعنی کم حاضری ہونے کے باعث احسن اقبال کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں طے پایا کہ ہم نے مہنگائی اور حکومتی پالیسیوں کے خلاف یہ احتجاج کرنا ہے، یعنی بندے 3/4 بھی نہیں آئے، اور پھر بھی وہ تقریر جھاڑنے کی احسن اقبال نے کوشش کی، اور یہ زیر صدارت ہے شاید خاقان عباسی کے کہ جناب ہم یہ اب مہنگائی کے خلاف، حکومت کے خلاف یہ مہم کرنے لگے اور اب بڑا مارکا قلعہ فتح کرنے لگے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اجلاس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلقات
اور سینٹ میں آزاد پارلیمانی گروپ کے قیام کا معاملہ زیر بحث آیا۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف اور شہباز شریف سے ہدایت کی تھی کہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں باقاعدہ منصوبہ بندی کی جائے اور روزانہ کی بنیاد پر ایوان کے کارروائی کے حوالے سے حکمت عملی طے کی جائے۔ قبل ازیں بھی اجلاس میں ارکان نصف سے بھی کم شریک ہوئے۔ شاہد خاقان عباسی نے چیف واب مرتضی جاوید عباسی کو ہدایت کی کہ آئندہ اجلاس میں حاضری کے حوالے سے مکمل تیاری کی جائے۔ گزشتہ شب آزاد اپوزیشن گروپ کے عشائیہ میں بھی 27 میں سے صرف 9 ارکان نے شرکت کی تھی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک اپنا اپوزیشن کا آزاد گروپ سینٹ میں تشکیل دے رہے ہیں، 27 میں سے 9 بندے اس کے اندر شریک ہوئے ہیں۔ باقی ہوا ہے جو اجلاس جس کے اندر تمام پارلیمانی پارٹی کو بلایا گیا ایم این ایز کو، اس کے اندر آپ سمجھے 86 میں سے 20 کے قریب لوگ شامل ہوئے ہیں اور اس سے بھی کم تھے بلکہ۔ اب یہ بندے ہیں، کس کی صدارت ہے؟ احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی کی۔ دونوں کو تمام نون لیگ کے ایم این ایز نے اور سینیٹر نے ذلیل کیا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ آپ کی یہ اوقات ہے بھائی، ہم تو سارے ہیں شریف مافیا کے نوکر، یعنی مریم ہوگی، نواز شریف ہوگا تو ہم آئیں گے، نہیں تو آپ تو ہمارے جیسے ہو ویسے ہی آپ اپنے آپ کو بڑا بنانے کے چکر میں ہو۔ تو ایک تاریخی جو رسوائی ہے اس کے ذریعے احسن اقبال اور جو عباسی ہیں شاہد خاقان عباسی، ان کو اپنی اوقات دکھا دی گئی ہے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔